ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں مولانا تعزیہ دیکھنے سے تعزیہ کے خلاف بولتے ہیں، علم دیکھنے سے اس کے خلاف فتویٰ آ جاتا ہے، آخر پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بھائی ہم جلوس نکالتے ہیں، تکلیف ان کو کیوں ہوتی ہے؟ ارے میں تمہیں اپنے شہر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے شہر میں ایک جگہ ہے باغنار، وہاں کے قریب سے امام حسین کا جلوس نکلتا ہے عزاداروں کا۔ جلوس جس محلے سے گزرتا ہے نا، اس محلے میں داڑھی والے زیادہ ہیں، بلکہ داڑھی والے نہیں جھاڑی والے زیادہ ہیں۔ توجہ ہے؟ تو جھاڑی والوں نے پولیس کو کمپلین کیا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہمارے علاقوں سے شیعوں کا جلوس گزرتا ہے، حسینیوں کا جلوس گزرتا ہے، اور یہ سینوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ پولیس بھی بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو سینوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو پولیس نے عزاداروں کو بھی بلایا، پولیس نے منافقوں کو بھی بلایا، دونوں فریقوں کو سامنے بیٹھایا، عزاداروں سے کہا کہ دیکھو ان کا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ کا جلوس جاتا ہے تو آپ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو عزاداروں نے کہا ہاں بات صحیح ہے سر، ہم سینوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو پولیس نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا کہ آپ سینوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو عزاداروں نے کہا بات یہ ہے سر کہ ہاتھ تو مارتے ہوئے جاتے ہیں مگر ان کے سینوں پر نہیں، اپنے سینوں پر۔ ارے اللہ جانے وجبہ کہا ہے، ان کے سینوں پر نہیں، ہم اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو پولیس آفیسر بھی پریشان ہو گیا، منافقوں سے کہنے لگا تم لوگ پاگل تو نہیں ہو، یہ اپنے سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، درد تمہارے سینے پہ کیوں ہو رہا ہے؟ نعرہ حیدری! تو جوانوں کبھی پریشان نہ ہونا، کوئی بھی بنی امیہ کے دور کا کتا اگر عزاداری کے خلاف بھوکے تو پریشان مت ہونا، کوئی تعزیہ داری کو دیکھ کر منہ بنائے پریشان مت ہونا، کوئی علم کے خلاف فتویٰ دے پریشان مت ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنا شجرہ بتا دے۔ آئے 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 توجہ، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ جو مجمع علم اٹھانے والا ہے نا، زلجنہ اٹھانے والا، تابوت اٹھانے والا، جب اس مجمع میں ایک ایک حسینی کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا نا تو آج دنیا کا سائنس اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ یہ بھی بتا دے گا کہ تمہارا ساتواں دادا کون تھا، تمہارا پردادا کون تھا۔ تو بھیا جب ہمارے عزاداروں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو ہمارا شجرہ یا تو امام حسین سے ملے گا یا امام حسین کے کسی کے غلام سے ملے گا، کسی کا ڈی این اے وہب سے ملے گا، کسی کا حبیب سے ملے گا، کسی کا حر سے ملے گا۔ مگر یہ منحوس جو فتویٰ دے رہا ہے نا، جب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا کسی کا ڈی این اے ہرملا سے ملے گا، شمر سے ملے گا۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنا شجرہ بتائے۔ دراصل ہوتا کیا ہے سنو، کربلا کے بعد کربلا میں ایک حسینی بچا، میرا چوتھا امام سید سجاد۔ آج اس ایک حسینی کی وجہ سے پوری دنیا میں کروڑوں حسینی ہیں، 5 کروڑ تو کربلا میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ توجہ ہے، ایک حسینی کی وجہ سے پوری دنیا میں آج کروڑوں حسینی ہیں۔ کربلا کے بعد ایک حسینی بچا، تمہیں پتا ہے حسینی تو ایک بچا، یزیدی کتنے بچے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھنا، جب مختار نے مارنا شروع کیا تو کم از کم 2 لاکھ یزیدی فوج سمندری راستوں سے الگ الگ ملکوں میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ کبھی جبرالٹر میں جا کر بسے، کچھ ہندوستان میں آ کر بسے، کچھ یورپ میں جا کر بسے، کچھ روم
یوروپ میں جا کر بسے تو بھائی شجرا تو وہی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے، مولوی تو ہو گئے، مگر بلڈ گروپ تو وہی چلا آ رہا ہے۔ تو بھیا جب محرم کا مہینہ آتا ہے، جہاں سے دیکھو یا حسین، ہر گلی میں یا حسین، ہر شہر میں یا حسین، ہر قصبے میں یا حسین، تو یہ جتنے یزیدی ملا ہیں نا، یہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی جسے دیکھو حسین کا نام لے رہا ہے۔ ہمارے ابا یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، شمر دادا کا نام کوئی نہیں لیتا۔